جمادی الثانی، جمادی الثانی جب بھی جیسے ہی یہ جمادی الثانی کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک ہی شخصیت جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ ہمارے سامنے ابھر کر آ جاتی ہیں۔ ان کی شخصیت، اور سارے ہم لوگ نا ٹائم کے ساتھ ڈی پی لگانے کے شوقین ہیں۔ ڈی پی لگانے کے شوقین جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے ڈی پیاں لگانی ہوتی ہیں، کام کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، ڈی پی لانی ہے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ادھر ادھر ہے وہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جو ڈی پی لگانے والا کام ہے نا، وہ کوئی اور ہے، اور ان کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ان کے ساتھ خود اللہ کریم ہے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے ساتھ خود اللہ کریم ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کریم ان کا نگہبان بھی ہے، ان کے بارے میں قرآن پاک بھی اتارتا ہے، ان کی شان بھی بلند کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا خود ان کی شان کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے فضائل ابو بکر میں حضور کے کئی احادیث فرمان آتے ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لازمی بات ہے بیٹے کہ اگر قرآن کی آیات اتری ہیں تو وہ صحابہ کرام کی وجہ سے ہی اتری ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے سب کا تزکیہ نفس کیا ہے، سب کو پاک صاف کیا ہے، اور پاک صاف تب ہی بندہ ہوتا ہے جب وہ غلطیاں کرتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے، اور سمجھانے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اب یہ آگے بڑھنے کے قابل ہے۔ اگر اس کے بعد اسے کوئی کچھ کہے، اگر اصلاح ہونے کے بعد ایک بندہ شراب پی رہا تھا، اس نے توبہ کر لی، شراب چھوڑ دی، اب شراب چھوڑنے والے کو شرابی کہنا بالکل اچھا نہیں، اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا کہ اسے کہا جائے کہ تو شرابی ہے۔ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی نہیں پڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے نماز شروع کر دی، اب اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ اسے بے نمازی کہا جائے، کیونکہ اس نے اب اپنا عمل بدل دیا ہے، اللہ کے حضور آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم نے اسے نہیں کہنا کہ تو بے نمازی تھا، ہم نے کہا تو نمازی ہے، کیونکہ ہم نے اس کا پاسٹ نہیں دیکھنا بلکہ اس کا پریزنٹ دیکھنا ہے کہ اس وقت میں وہ نمازی ہے تو ہم نے اسے نمازی کہنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹا سا مجاہدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا مجاہدہ بتاتا رہتا ہوں، تو ایک چھوٹا سا مجاہدہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں، جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ وہ سامنے موجود ہے۔ چھوٹا سا مجاہدہ ہے، وہ بڑا مجاہدہ نہیں ہے، چھوٹا سا مجاہدہ ہے آپ کی اصلاح کے لیے کہ جب بھی آپ نے کسی کے حق خلاف، دونوں سمجھ لیں، کسی کے حق میں بات کرنی ہے، کسی کے خلاف بات کرنی ہے، کسی کو گالیاں دینی ہیں، کسی کو کچھ بھی کرنا ہے، یہ سمجھ کر کریں وہ سامنے موجود ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اللہ موجود ہے، اللہ نے تو ویسے بھولیا ہوگا نا، تسی جدوں سامنے موجود سمجھو گے تو کچھ اور ہوئے گا، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹا سا مجاہدہ، کوئی اتنا بڑا مجاہدہ نہیں ہے، یہ مجاہدہ آپ کو سچا بنا دے گا۔ ٹھیک ہے نا، باپ نے بیٹے کے خلاف بک بک کرنی ہے تو ایسے کرے کہ جیسے باپ سامنے موجود ہے۔ باپ نے بیٹے کے متعلق کچھ کہنا ہے، کیونکہ میں اس کے متعلق تو نہیں کہوں گا باپ بک بک کرتا ہے، یہ نہیں کہوں گا۔ اگر باپ جو ہے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ کہتا ہے تو ایسے سمجھے بیٹا سامنے موجود ہے، بات کریں، مزہ آتا ہے نا کہ اب ہمارا جو ہے نا اندر ظاہر باطن یہ صاف ہو جائے گا، ہمارا ظاہر باطن صاف ہو جائے گا اسی ایک مجاہدے سے۔ بیٹے فرض کرو میں آپ کو چلو دوسری ٹپ دے دیتا ہوں ایک سمجھانے کے لیے، کیونکہ سمجھنا تو آپ نے اور میں نے ہے۔
عمل ہم دونوں نے کرنا ہے, کسی نے نہیں کرنا. لاکھوں قرآن کی آیات بھی وہ کام نہیں کرتی جو ایک ٹپ چھوٹا سا کر دیتی. یہ نہیں میں کہتا ان میں اثر نہیں ہوتا, لیکن سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ایک ٹپ بھی کام کر جاتی ہے. مثال ہے, آپ کوئی کہہ سکتا ہے میرے اندر تکبر موجود نہیں اور مجھے تکبر کی سزا ملی ہے, کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر تکبر موجود نہیں ہے, میرے اندر تکبر موجود نہیں ہے, اور تکبر کی جب سزا ملے تو وہ کہے کہ مجھے تو کیوں سزا ملی ہے, میں کون سا غلط ہوں, غلط تو تھا وہ, غلط وہ تھا. لیکن یہ شناخت کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں متکبر ہوں, میں حاسد ہوں, میں خائن ہوں, میں جھوٹا ہوں, یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی سب سے مشکل کام ہے. میں نے آگے بتایا تھا نا کہ ہم سارے معصوم ہیں, ہم اپنی غلطی کو مانتے ہی نہیں ہیں. سب تو معصوم ہیں, اس لیے اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں, دوسروں کی غلطیاں منواتے ہیں. تمہاری وجہ سے یہ ہوا, تمہاری وجہ سے یہ ہوا. تو اس لیے آپ اور میں نے یہ نہیں کہنا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا, جب بھی کہنا میری وجہ سے ہوا. پہلی ٹپ میں نے کیا بتائی کہ جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی ہے جیسے وہ سامنے موجود ہے. اب آپ بات کیسے کریں گے یہ مجھے بتا دیں. اچھا, کیسے آپ اس بات پر عمل کیسے کریں گے جو میں نے ابھی بیان کی, کیسے کریں گے, اپنے ایمان سے بتائیں کیسے کریں. اور جنہوں نے عادت پئی ہوئے دوسرے کے خلاف بولن دی, پٹھ پیچھے گلاں کرن دی, جنہوں نے مردہ کھان دی غیبت, مردہ بھائی کا گوشت کھانا, جن کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ عادت چھوٹے گی. ساریاں بڑھیاں ہی کم کر دیا نے اللہ ماشاء اللہ. تسی جڑے باہر بیٹھے بندے ہوندے نے کی کرتے ہوندے نے, اے جڑے باغ بابے بیٹھے ہوندے نے کی کرتے ہوندے نے. ایسے ہی ہے نا بیٹے کہ کسی کا متعلق کہتے کہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, بیسٹ بیک بائٹر. جو سب سے بڑا ادارے کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا, منتظم آلہ, وہ ہمیشہ بہترین چغلخور ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں, اس کے متعلق یا تو ٹھیک ہے, اس کے متعلق تو ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, یہ اس طرح سے ہے. وہ بیسٹ بیک بائٹر ہوتا ہے, چغلخور ہوتا ہے. اب آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. میں نے تو آپ کو نقطہ بتایا, پہلا نقطہ کیا بتایا ہے, جب بھی آپ نے کسی کے حق یا خلاف بات کرنی ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے. چلیں اب یہ بات آپ کو نا آپ کی زبان بند کر دے گی. کر کے دیکھ لیں کبھی, اب چھوٹا سا مجاہدہ ہے, کر کے دیکھ لیں. دوسرا میں نے ٹپ کیا دی ہے, دوسرا میں نے بتایا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا. وہ نہیں یہ سمجھتا کہ مجھے تکبر کی سزا ملی ہے. ہمارے ایک کیا کہتے ہیں رشتہ دار ہیں, اس وقت وہ نا ان کا دماغ چلا گیا ہوا ہے, گردے واش ہو رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے, دل چل رہا ہے, نبض چل رہی ہے, وہ بالکل اسٹریٹ بس پڑا ہوا ہے, آنکھیں نہیں کھول سکتا, بول نہیں سکتا. اچھا میں پوچھ رہا تھا دوستوں سے, میں نے کہا یہ مجھے بتائیں یہ دنیا میں ہے یا قبر میں؟ دماغ تو چل ہی نہیں رہا, حرکت وہ کر ہی نہیں رہا, دل چل رہا ہے, نبض چل رہی ہے. اب یہ دنیا میں ہے قبر میں, عالم دنیا میں ہے کہ عالم برزخ میں, کس جگہ پر ہے؟ لازم بات ہے دنیا میں ہوگا. اگر عالم برزخ میں چلا گیا تو سوال و جواب شروع ہو گئے ہوں گے, جنت کی کھڑکی کھل گئی ہوگی, جنتی لباس مل گیا ہوگا. ابھی عالم دنیا میں ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا, ایسی حالت میں ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا. اب دوسرے اس کو دیکھ کر صبر کر سکتے ہیں اور یہ دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ اسے موت ہی دے دے, سارا دن یہ اتنے بیٹھے رہنے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا پہنتا, کب یہ آگے بڑھے اور کب یہ مر جائے. جنازہ اٹھانے والے تو بنے, جب اصحابی طور پر پڑھتی نا کوئی, اصحابی طور پر صاحب جواب دے جاتے, پھر بد دعائیں نکلنی شروع ہو جاتی, مرتا بھی نہیں ہے, ان کو زیادہ ٹیکہ ہی لا دے. خاص طور پر تو وہ جن کے پاس پیسہ نہ ہو, خاص طور پر وہ جن کے پاس پیسہ نہ ہو کہ اپنے ماں یا باپ کا علاج کروا سکے, وہ تو یہی کہیں گے. اول تو وہ گھر بھی مار دیتے ہیں, لے کے نہیں جاتے, کہتے ہیں اگر پرائیویٹ لے کر گئے تو کیا ہوگا, اگر گورنمنٹ ہسپتال میں لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ ویسے ہی تقریباً مار دیتے ہیں. تو وہ ایسی پوزیشن میں اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں میں کیا بنے گا, نہ یہ ادھر ہے نہ یہ ادھر ہے, یہ کہاں پر ہے کوئی سمجھ نہیں آتی.
دماغ ختم ہو چکا ہے، دل وہ چل رہا ہے، کہاں پر ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بیان کی مجاہدے کے لیے، اگر آپ کرنا چاہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی ایک مجاہدہ بیان کیا تھا، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، جب بھی وہ بات کرنی ہے تو یہ سوچنا ہے کیوں کر رہا ہوں، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، کس لیے کر رہا ہوں، اگر سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو کیوں کر رہا ہوں، وجہ بتائی جائے۔ لیکن وہ بندہ جب وہ جذبات میں ہوتا ہے نا، اس وقت نہیں سوچتا، وہ اس وقت سوچتا ہے جب نیچے گر گیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آگے کہ شعر نہیں پڑھا، کہتا ہے سمے کے سمندر کہا تو نے جو سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا۔ ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے وہی نہیں ہے، جب گزر جاتی ہے نا پھر کہتے ہیں یار کیا کہاں کیا تھا، یہ مجھے بتایا جائے۔ یہ دنیا بڑی مزیدار ہے، لوگوں کے لیے تو نہ، میرے لیے تو بہت مزیدار ہے۔ یہ کھیلنے کا مقام ہے، یہ کیا ہے، کھیلنے کا مقام، اچھا کھیلنے کا مقام، اچھا ڈائلاگ بولنے کا مقام۔ ایک تو ہوتے ہیں آپ فلموں ڈراموں کے ڈائلاگ چوری کر لیتے ہیں، وہ کہہ کے بولتے رہتے ہیں، ہانا خراب اپنے آپ کرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈائلاگ وہ ہوتا ہے، ڈائلاگ وہ ہوتا ہے جو باپ اپنے بیٹے سے بولے۔ مثلا میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں یار تم میرا بیٹا بھی ہے، میرا دوست بھی ہے۔ ایک ڈائلاگ ہے، کیا ہے، تو میرا بیٹا بھی ہے، تو میرا دوست بھی ہے۔ تو میں اسے یہ بولتا رہتا ہوں تو میرا بیٹا بھی ہے، تو میرا دوست بھی ہے، اس کے اندر انرجی پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو میں ڈائلاگ بولتا ہوں کہ تم میری بیٹی ہو، یعنی کہنا میری نوح ہے، کیا کہتا ہوں، تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہارے ساتھ رشتہ بیٹی والا رکھنا۔ اب میں اس پر قائم تو رہوں گا نا، بیٹیوں کے لیے پھر کچھ قربانیاں دینی تو پڑتی ہیں نا، گھر سے باہر تو نہیں نکالنا پڑتا نا، کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا۔ اس لیے میں ڈائلاگ بولتا ہوں کسی کو جان دینے کے لیے، کسی کے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے، کسی کو حوصلہ دینے کے لیے، تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے لیے ڈائلاگ بولے، ڈائلاگ اچھا بولیں، بولتے کیوں نہیں؟ میں ڈائلاگ بولتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت کے لیے بڑا رونا پڑا، لیکن میری دعا اور میری ہمت یہ ہوگی کہ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کہیں پر بھی ملاقات ہو ہماری، وہ قبر ہو، حشر ہو، دنیا ہو، دیدار بھی تو ہو سکتا ہے نا حضور کا، حضور کا دیدار بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے کسی بھی جگہ پر ملاقات ہو آپ اور ہم، آپ کی اور ہماری، تو اس وقت میں دل میں یہی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی فرمائے تیرے تو میں بڑا راضی ہوں، تیرے والوں ٹھنڈی ہوا آندھی، تیرے والوں ٹھنڈی ہوا آندھی۔ ڈائلاگ تو بولے نا، رسول اللہ سے باتیں تو کرے، نعتیں تو پڑھتے رہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ نعت بھی تو بات ہی ہوتی ہے، وہ بھی تو نعت پڑھتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم پڑھتے ہی رہتے سمجھ کچھ نہیں آتی وہ کیا مقام اور کس مقام پر ہے۔ جس مقام کی میں نے بات کی ہے نا وہ سمجھ لیجئے گا کہ میں کس مقام پر بات کر رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے نبی اور امتی کا، میری شدید ترین خواہش ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے بہت آنسو بہائے، مگر میرے لیے آپ کو آنسو بہانے نہ پڑے، بلکہ آپ فرمائیں کہ تجھ سے میں راضی ہوں، تیرے والوں میں ٹھنڈی ہوا آندھی۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے نا جمادی الثانی کا، تو ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہم ڈی پی لگا لیتے ہیں اور ڈی پی لگا کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ ڈی پیاں لگانا، کبھی آ گیا سیدہ عائشہ کا دن، کبھی آ گیا سیدنا عمر کا دن، ہم ڈی پیاں لگاتے رہتے ہیں، کبھی حسن حسین کا دن آ جاتا ہے ہم ڈی پیاں لگاتے رہتے ہیں۔ عقیدہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا بیٹا، اصل چیز کیا ہے کہ آپ سارے کے سارے حضور کے ساتھی ہیں، آپ سارے کے سارے حضور کے ساتھی ہیں، آپ سارے کے سارے دین کے ساتھی ہیں، آپ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے وہ دی ہے مجھے پہچان جاؤ، نبی کی معرفت حاصل کر لو، پھر زندگی گزارو۔ یہ دنیا داری نہیں ہے بیٹے، یہ دنیا داری نہیں، یہ ایمانداری کا قصہ ہے
کہ آپ کے تن من دن میں ایک ہی بات سمائی رہے کہ میں نے اللہ کا بندہ بن کر کیسے دکھانا ہے، میں نے رسول اللہ کا امتی بن کر کیسے دکھانا ہے، اور میں نے کام کو وہ کرنے ہیں جن سے وہ راضی ہو جائیں۔ اسے ڈی پی لگانا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ڈی پی لگا لیں، آپ ڈی پی لگا لیں، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ اپنے جملوں سے اپنے عقائد کو واضح کریں اور دوسروں کو سکھا سکیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت وہ جماعت ہے جو سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہمارے یہ عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اکٹھا نہیں ہم کر سکتے، آپ تو اپنے اندر سے شیطان کو نہیں نکال سکتے۔ کوئی بے وقوف کہتا ہے نا اہل سنت کو اکٹھا کر لو، ہم اہل سنت کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اکٹھا بیٹے کیسے کر سکتے ہیں؟ اکٹھا تو تب کریں گے جب وہ ایک عقائد کا ہم پتہ لگے۔ آپ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے کہیں ہم بریلوی ہیں، تو میں پوچھوں کہ بھئی تمہیں عقائد اہل سنت معلوم ہے، آپ کو معلوم ہی نہ ہو تو میں آپ کو کہوں گا بریلوی ہیں۔ چلو اس طرح لے لیتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے پڑھا ہی نہ ہو، وہ ڈکنا ڈاکٹر ہو، تو وہ ڈکنا ڈاکٹر کے لائے گا؟ وہ مثال لگا لے میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر کیسے ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اپنے عقائد کا علم نہ ہو تو آپ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ تو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اکٹھا کرنا ہے ہی نہیں۔ نبیوں نے کن کو اکٹھا کیا؟ حضور کو یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کرنے پڑے، عیسائیوں کے ساتھ بھی معاہدے کرنے پڑے، ان کو کہا ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ جب مباہلے کی باتیں ہوئی ہیں، آیت مباہلہ جاری ہوئی ہے تو اس وقت نازل ہوئی ہے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو تم میں اور ہمارے درمیان مشترک ہے، نہیں تو کھڑے ہو جاؤ، میں تم پر لعنت کرتا ہوں، تم ہم پر کر دو، جو حقدار ہوگا اس پر پہنچ جائے گی۔ تو ان سارے عیسائیوں نے مل کر کہا کہ نہ، اگر اس بندے نے بد دعا کر دی تو ہمارا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے دین بچایا، رسول اللہ کا پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی اتنی پہچان ان کو تھی کہ رسول اللہ حق پر ہیں مگر ان پر ایمان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن آتا ہے جب یہ جمادی الثانی کا شروع ہو جاتا ہے تو ہم حدیثیں پڑھا کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ احسان کیے ہیں جن کا میں حق نہیں اتار سکا۔ بڑے احسان کیے، بڑے احسان کیے۔ آپ نے حدیث سن لی، میں نے سنا دی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے مجھ پر بہت احسان ہیں۔ کس کے؟ سیدنا عمر نے کبھی فرمایا ہے کہ ابو بکر کے مجھ پر بہت احسان ہے؟ سیدنا علی نے کبھی کہا ہو کہ مجھ پر بڑے احسان ہیں ابو بکر کے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کوئی قول آتا ہو کہ ابو بکر، حالانکہ ان کی وجہ سے ایمان لائے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے وجہ سے ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر کی وجہ سے ایمان لائے نا۔ 6 صحابی عشرہ مبشرہ میں جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر کی وجہ سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں 6 صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ایمان لائے۔ اب ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے اس کا ثواب ٹھیک ہے۔ تو ویسے ایک آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو احسان ابو بکر نے مجھ پر کیے ہیں ان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، لیکن یہی بات بھائی نہیں کسی صحابی نے کہی ہو، کسی صحابی نے کی ہو۔ اب میں آپ کو سمجھانا کیوں چاہتا ہوں، اگر سارے دوست میں کہوں اس کے مجھ پر بہت احسان، میں کہہ دیتا ہوں اس کے دوسروں پر احسان کوئی نہیں ہوگا، دوسرا کوئی نہیں مان رہا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مجھ پر احسان ہے۔ اچھا احسان کرنا آپ لوگوں کا کام ہے مجھ پر کرنا کہ میں آپ پر کروں؟ بیٹے آپ سمجھدار ہیں، آپ کو میری خدمت کرنی چاہیے کہ مجھے کرنی چاہیے؟ یہ بتا دیں فرض کیا ہے، لازم کیا ہے؟ بیٹے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری خدمت کریں، بیٹے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کسی کے پیر کو پکڑ لیں گے، کسی عالم کو پکڑ لیں گے تو آپ نے کچھ تو کرنا ہے۔ آپ لوگ الٹی چالیں چلتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں، تجھے اللہ نہیں پوچھ رہا، تجھے اللہ نہیں پوچھ رہا۔ واقعہ آتا نا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس ایک حکیم آیا تو اس نے باتیں کی، تو وہ جاتے ہوئے نا ان کے ایک مرید سے کہنے لگا میرے بارے میں حضرت صاحب جو ریمارکس دیں گے نا تو مجھے ضرور بتانا، مجھے ضرور بتانا۔ مرید نے پوچھا حضرت
وہ بندہ آیا تھا بہت اچھا تھا. کہتا ہے بندہ تو اچھا پر بد اخلاق بہت ہے, بدتمیز بہت ہے. جب حضرت صاحب نے کہا نا تو اس کو بتایا کہ حضرت نے تیرے بارے میں یہ ریمارکس دیے. وہ آیا کہنا میں نے اخلاق پر اتنی کتابیں لکھی ہیں. کہتا ہے اخلاق کی کتابیں لکھی ہیں, اخلاق تم میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میں نے آگے آپ ڈی پی لگاتے ہیں, جیسے جماعتی الثانی کا مہینہ آ جاتا ہے آپ ڈی پی لگا دیتے ہیں, لیکن اس ڈی پی والے نے کیا کہ میرے نبی کو کہنا پڑا کہ اس کے مجھ پر بہت احسان ہے. کچھ تو کیا نا, کہ نبی کو فرمانا پڑا کہ ابو بکر کے مجھ پر بہت احسان ہے. ابو بکر کے نبی پر احسان نہیں ہے, اسلام پر بھی احسان ہے. حضور بھی تو اسلام ہی تھے, سمجھ لیں, حضور بھی تو اسلام ہی تھے نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس لیے تو نہیں نا, یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, ان کی وجہ سے غار ثور کو عزت مل گئی, ان کی وجہ سے. اب غار میں کون تھے سب کو معلوم ہے, غار میں کون تھے سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں تھے. اب غار ثور کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن کہہ دیا گیا, صحابیت ثابت ہو گئی کہ یہ کون ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اب جب بھی یہ آیت بندہ پڑھے گا, اس کی شان نزول پڑھے گا, کون تھے, کون تھے. ہم مقابلہ نہیں کرتے صحابہ کرام کا, یہ بات یاد رکھیں, ہمارے لیے سارے جنتی ہیں, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بستر پر ہیں, امانتیں دے کر علی میرے پاس آ جانا. ان کے لیے آیت نہیں اتری, ان کے لیے آیت نہیں اتری, اتری ہے تو وہ بکر کے ساتھ اتری. ان کا کہا مانتے دے کر آ جانا, ان کو ساتھ لے کر چلیں. اونٹ کس نے تیار کر رکھے تھے, کس کی بیٹی جا کر غار میں کھانا پہنچاتی تھی, کس کا بیٹا خبریں دیتا تھا روزانہ رات کو سرکار کو, کس کا غلام وہاں بکریاں چرایا کرتا تھا. یار کچھ تو سمجھا کرے نا, ایک ہی بات نہیں ہے, اس کا پورا خاندان ہی ساتھ تھا. یعنی سیدنا ابو بکر کہتے نا 4 کی 4 لڑکیاں اسلام میں ہیں, 4 کی 4 لڑکیاں اسلام میں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں جن کا احسان میں نہیں اتار سکتا. اور میں نے آگے بتایا کہ اگر آپ نے کرنا, کسی پیر نے آپ پر احسان نہیں کرنا, اس کا احسان یہ ہوگا کہ آپ کو ایمان کی دعوت دے, آپ کے اندر ایمان کی رکت پیدا کرے, آپ کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرے. چلنا تو آپ نے, ہم کٹھا نہیں کسی کو کر سکتے. ہم سمجھا سکتے ہیں یہ عقائد ہیں, جو اس کے خلاف ہے باہر, جو اس کے ساتھ ہے اندر. میں نے کبھی آپ کا ٹیسٹ لیا, کبھی آپ دیتے ہیں, میں آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں لے سکتا بیٹا, میں آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں لے سکتا. یہ ایسا سکول ہے جس میں کسی کا ٹیسٹ لیا ہی نہیں جا سکتا, جہاں پر بات کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ بندہ شعلہ بن جاتا ہے, میرے خلاف بات کر دی. جیسے میں نے آگے ایک میسج بھیجا تھا نا, اوے کمینے, بس یہ میں نے میسج بھیج دیا, اوے کمینے, ہر ایک نے اپنے اوپر لینا, مجھے اٹھا گیا. کس کو کہا میں نے کسی کو نہیں ہے, میں نے بس آواز لائی ہے اوے کمینے, اور سب نے اپنے اوپر لے لینا. انہیں سمجھ میرے بارے سے کیا گیا, ہم ایسے لوگ ہیں. وہ یار میں نے کہا ہے, کسی کو نہیں کہا ہے, میں نے تو صرف کہا ہے اوے کمینے, اب لے لیا سب نے اپنے اوپر. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیشہ میسج سے کہ میرے بارے ہی دسیا گیا. کیوں ہوتے ہیں ہم دماغ نہیں رکھتے کہ جس بندے کا یہ درجہ یا رتبہ ہو وہ بات کرے تو میرے متعلق ہی ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ ہم خود احساس کمتری کا شکار ہیں. میں مثال دیتا ہوں اس چیز کی, ایک لفظ بولتا ہوں آپ کے سامنے, احساس محرومی. اب میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے بولا ہے, لفظ کیا بولا ہے, احساس محرومی. آپ میں کون کون اس کا شکار ہے؟ لفظ میں نے ایک بولا ہے بیٹے, لفظ کیا بولا ہے, احساس محرومی.
اب آپ میں سے کون کون اس لفظ کا شکار ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی کے ماں باپ مر جائے نا تو وہ احساس محرومی کا شکار ہو کر کہتا ہے میرے ماں باپ ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ بھیک مانگتا ہے، حوصلہ مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے، کیونکہ وہ احساس محرومی کا شکار ہو گیا ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے میرا کوئی ہے ہی نہیں. اس کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. جو اس کو سمجھ جائے نا احساس محرومی سے ایموشنل بلیک میل کرتا ہے، ایموشنل بلیک میل کرتا ہے احساس محرومی سے. میرا کوئی بھی نہیں ہے. احساس محرومی غریبوں میں بھی ہوتی ہے. میرا کوئی والی وارث نہیں ہے. اللہ کو نہیں مانتے. اچھا مجھے بتائیں کسی کو غریب رکھنے والا میں ہوں کہ اللہ؟ میں نے رکھا ہے. کون کرتا ہے؟ کسی کو امیر بنایا تو کس نے بنایا؟ میری لڑائی کس بات پر بھائی؟ کسی کو ہماری دعا لگ جائے تو دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ کریم. ہماری وجہ سے تو کچھ نہیں ہوا. ہم تو آگے کہتے ہیں ہماری دعا کسی کو نہیں لگتی. بات ہماری دعا کسی کو نہیں لگتی، اللہ کریم قبول کر لیتا تو لگ جاتی. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں درمیان سے نکال دو، اوپر کون ہے؟ تو اللہ سے لڑو نا، اللہ سے لڑو. اب میں نے لفظ کیا بولا تھا؟ احساس محرومی. اب آپ نے سوچنا ہے آپ کس میں جگہ پر احساس محرومی کا شکار ہے. بھائی سے لڑ رہا ہے، میرا بھائی بدتمیز ہے، میرا بھائی پیسے والا ہے، میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیتا. احساس محرومی، ایموشنل بلیک میل. ایسا نہیں ہے. ہر بھائی رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، احساس محرومی کا شکار ہو گیا. میری ماں مر گئی، احساس محرومی. میرا خاوند فوت ہو گیا، احساس محرومی. یہ احساس محرومی والے اللہ کو نہیں مان رہے. ایمان ہی نہیں بیچاروں کے اوپر اللہ کے اوپر کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں کہ ہم احساس محرومی کا شکار نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا جس طرح آزما لیتا ہے. اس لیے رونا دھونا کس بات کا؟ یہ گلا شکوہ تو کمزور روحیں کرتی ہیں. یہ گلا شکوہ کمزور روحیں کرتی ہیں. اور جب بھی کوئی کام کر رہا ہے سوچ کیوں کر رہا ہے؟ 10 بندوں کو اپنے کام سے مار دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. احساس محرومی فقیر بنا دیتی ہے. وہ فقیر نہیں جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ فقیر جو بھکاری ہوتا ہے. دے دو مجھے کچھ دے دو، مجھ پر توجہ کر دو. میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، مجھے کبھی کوئی پوچھتا نہیں ہے. رونا. ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا چلے زیادہ چلے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا چلے زیادہ چلے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ان لوگوں کو پڑے گا جو تھوڑا چلیں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں اگر میں اسلام ہوں تو میرے ساتھ چلنے والے اسلام کو زندہ کرنے والے. اگر میں اسلام نہیں، میں پہلے آگے بتایا کرتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ، کیونکہ قرآن فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم میرے ساتھ ہو اور میں جھوٹا ہوں تو تم جھوٹے، بھاگو. اگر میں سچا ہوں تو میرے ساتھ کھڑے رہو، نہیں تو تم قرآن کے منکر ہو. نہیں تو تم قرآن کے منکر. بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نے بھاگنا بھاگ جائے. بیٹے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اسی کو پڑے گا جو بھاگے گا. اگر میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤ، نہیں بھاگو گے تو قرآن کے منکر. صدیق ہے. ڈی پی لگانے سے نہیں، اپنے اندر سچائی پیدا کرو. دیکھو میں کھلا بیٹے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے بھاگ جائیں. کوئی کہتا ہے میرا اسکول آف تھاٹ چھوڑ کر کو بھاگ جائے. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ کل قیامت والے دن یہ کہہ سکتا ہوں یا اللہ میں نے جو سکھایا تھا وہ ٹھیک تھا. بیٹے جتنا بھی کوئی بڑا عالم ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا میں بات کہاں سے کرتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ دنیا کرپٹ دنیا ہے بیٹے. میں نے آگے بھی کہا تھا نا دعا کریں یا اللہ اس ملک سے کرپشن دور کر دے تو 99% بندے مر جائیں گے. کرپٹ ہیں وہ مریں گے تو کرپشن دور ہوگی نا. جنہوں نے بڑے بڑے فارمولے کرپشن کے بنائے ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں یا اللہ تو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے، اور جو اس دور میں اس کرپٹ دور میں رہ کر ایمان والا ہے قربان جائیں اس پر. کیونکہ اس معاشرے میں پھر بھی وہ ایمان والا ہے، بڑی بات ہے.
میں کہا کرتا ہوں کہ انگلینڈ یا کیا کہتا ہے کینیڈا میں نیکی کرے گا نا تو 1 روپیہ ملے گا، پاکستان میں ایک نیکی کرنے کا 100 روپیہ ملے گا. جس جہاں مشکل ہے وہیں پر ملے گا نا، وہاں پر ملے گا جہاں مشکل ہے. وہاں تو آسان ہے کر لی، یہاں پر مشکل ہے، یہاں پر کریں وہاں پر نہیں، اور کرنا اللہ کے لیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر احسان ہے حضرت ابو بکر کے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں یا اللہ مجھ پر اتنے احسان فرما کہ میں تیرے احسانوں تلے دبا رہوں اور وہ احسان کبھی ختم ہی نہ ہوں. ڈائلاگ بولا کرے نا یار، اللہ سے باتیں تو کرے نا، گل کرنا سیکھو نا، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو نا. تو میں کر رہا ہوں نا باتیں، میں بھی تو ڈائلاگ بولتا ہوں اللہ سے، گل کردا نا. ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے فلموں والے ڈائلاگ نہیں، وہ گل جی اندروں نکلتی نا، ٹھڈوں نکلتی ہے نا، اندروں جڑا دل پھاڑن والی ہوندی نا گل، جڑی اللہ نو جڑا ہے نا اونوں کہندی یا اللہ میری بھی سننا. میں اکثر یہ سمجھتا ہوں جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں نا جو ہمارے جذبے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ نور بن کے نا رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں جذبے کے ساتھ. عام ایویں پہ ہوندیاں نے، یہ میں اپنا ایک سوچ بتا رہا ہوں کہ جو آپ دعائیں مانگتے ہیں نا جذبے کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے نور بن کر کھڑی ہوتی. وہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نا تو ان کی کیا کہتے ہیں قدرت سے بنایا گیا، تو ان کی جب پشت پر ہاتھ پھیرا گیا تو ساری دنیا دی اس وقت جو ہم نے آنا تھا نا قیامت تک کروا وہ باہر نکلا. ان میں آپ نے ایسے کر کے نظر پڑی تو نظر پڑ گئی داؤد علیہ السلام پر، وہ بڑے چمک رہے تھے. کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے داؤد. یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال 60 سال. یا اللہ 40 سال میری دے دے، 40 سال میری دے دے. ٹھیک ہے نا، وہ آگے بات اور ہو جاتی ہے. تو وہ نور نظر آ رہا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی دعا جذبے کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ جذبہ دعا کو لے کر اللہ کے سامنے دعا کھڑی ہو جاتی ہے کہ مینوں ضرور دے. اور اللہ کریم انہی کو دعا ایک دے مولوی صاحب کی ڈھیٹ آئی دعا وہ ہر دن وہی پڑھتے رہتے ہیں، اندروں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں بس دعا جمعے تو بعد دعا منگنی بس پڑھ لیتی، سلام پڑھنا جمعے تو بعد بس پڑھ لیتا. وہ ٹھڈوں نہیں ہوتا، وہ ایز پریکٹس ہوتا ہے. ایز پریکٹس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اثر نہیں کرتا. اثر وہ کرتا ہے، وہ دعا کرتی ہے جو آپ جذبے کے ساتھ مانگے اور اللہ کے حضور جا کر کھڑی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکرائے کہ نہ کام ضرور کرنا. بیٹے دعا مانگا کریں نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ایک ہی دعا مین کون سی ہے؟ یا اللہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. سادہ سی دعا ہے، کوئی اتنی بڑی دعا ہی نہیں ہے، لیکن اس دعا میں میرے لیے بہت کچھ ہے. مانگنا بھی بہت کچھ ہے نا. اس لیے رب کریم سے جو چیز مانگ رہا ہوں تو وہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے یہ دعا کیا ہے. اس لیے مانگ رہا ہوں یہ دعا مجھے معلوم ہے کہ کیا ہے. اس دعا میں کیا میں کہنا چاہتا ہوں. میرا درد ہے اس دعا میں نا، میرا درد ہے. جیسے امتی حضور نے فرمایا نا، تو مجھے وہ درد تھوڑا سا ملا ہوا ہے، مجھے وہ درد ملا ہوا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایمان دے سکتا ہوں، پیسہ نہیں دے سکتا. آپ کو پیسہ چاہیے نہیں. میں ایک گھر میں گیا، ایک ماں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے بیٹے کا کاروبار تھا، کاروبار چل رہا. کہنی گل سن، اے میرے پتر دا مکان بھی ہونا چاہیے، اس پتر دا مکان ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے. میں کہا ماں تو گل کر، جنت وچ مکان ہونا چاہیے. کہندی وہ میں آپ ہی لے لانگ میں اتنے دے. اب مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہہ رہی ہو میں لے لاں گی، ایتھے دے، مجھے ایتھے چاہیے. اچھا یہاں پر میں دے سکتا ہوں کہ اللہ کیا لوگ ہیں یقین مانے. اللہ کو درمیان میں نکال ہی دیتے ہیں. پیر کو مان لیتے ہیں، اللہ کو درمیان سے نکال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیر منوا سکتا ہے یا اللہ انج کر؟ کیسا ہمارا عقیدہ ہے کہ پیر وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ نہ کرنا چاہے. نعوذ باللہ. یعنی ہمارا عقیدہ ہے نہیں. اچھا بابیاں کو کی لین جاندے؟ اے جنیاں بھی جاندے مزارہ دے اتنے کی لین جاندے؟ کس مقصد؟ مسجد نہیں آتے کیونکہ اتنے تو رب دیندا نہیں نا.
فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا، تمہیں یقین ہی نہیں ہے، نبی نے فرمایا تھا بابوں کے دربار پر جاؤ تو میں یہ نہیں کہہ رہا استغفر اللہ نہیں جانا چاہیے، وہ جانا چاہیے جی اکھ کھلی ہوئے، جڑا بابے نال ملاقات کرے، وہ بندے جانے چاہیے، تاڈے ساڈے نال نہیں جانے چاہیے ان پڑھ جاہل قسم کے جنہوں نے پتہ ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کس حدیث کی وجہ سے پکارنا چاہیے، علم ہی نہیں ہے، جاہل لوگ۔ اس لیے یہ بابوں کے پاس ہم کیا لینے جاتے ہیں؟ ہمیں یہ یقین دلوایا گیا ہے وہاں پر دعا قبول ہوتی۔ آپ سارا دیگا اتھی جا کے دیں مسجد نہیں دیتے، اپنے ایمان سے بتائیں مسجد میں دیتے ہیں کہ دیگے وہاں دیتے ہیں؟ وہاں پر دیں گے بابے کے نام کی، یعنی اللہ کے نام پر دے کے بابے کو صالح ثواب کیا جاتا ہے نا، تو اس لیے کہا جاتا ہے بابے کے نام کی دے گے۔ ادھر مسئلہ اور ہے۔ تو ہمارا یہ یقین بن گیا ہوا اس بات پر کہ اللہ نہ بھی دینا چاہے تو بابے دے سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے درمیان نکال دیں بیٹے، اپنے اندر سے نکال دیں، اور خدا کی قسم آپ سب کا علیحدہ علیحدہ تعلق رب سے ہے، اس میں کسی کو شامل نہ کریں۔ اپنا رب آپ منائیں، اپنا رونا بیٹے خود روئیں، وہ احساس محرومی رکھ کے نہ روئیں۔ کیا آپ احساس محرومی رکھ کے روئیں میرا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے؟ احساس محرومی کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، وہ اپنی بات منوا لیتے، سکے کسی کے نہیں ہوتے، سکے کسی کے نہیں ہوتے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا، بابا صاحب اشفاق احمد کی کتاب ہے، کبھی کبھی یہ رائٹر بھی بہت اچھی چیز لکھ لیتے ہیں۔ کہنا ایک بندہ بیمار تھا، بڑا رونا، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، جو آتا بہت تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، یہاں بھی درد ہے، یہاں بھی درد ہے۔ ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہتا بہت پریشانی ہے۔ کہتا اچھا چلو میں تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں، تمہاری بیماری نکال دیتا ہوں۔ کہا حضرت اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا، میری بیماری نکل جائے۔ اس بابے نے ایک دم کیا، ایسا عمل کیا، اس کی بیماری نکل کر باہر غائب ہو گئی۔ اب جب اس کی بیماری غائب ہو گئی نا، جڑا ہے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی۔ انہیں پتہ لگا کہ سارے نے منہ ہی موڑ لیتا ہے، وہ چیخاں سنتا ہی کوئی نہیں پیا، توجہ ہی کوئی نہیں دیتا پیا۔ انہیں بابے نے کہا بھائی تہاڈی مہربانی بیماری میں دوبارہ دے دے۔ اب کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ جن تعریفوں پر لگے ہوئے ہیں نا، آپ اتنے ہی لگے رہنا، اگے نہیں بدنا۔ تو کہنا بیماری ساڈے کول ہی رہن دے۔ احساس محرومی، باپ نے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا، بیٹا کہتا ہے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو مجھے کیا دے رہا ہے؟ پتہ نہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان نے ہمیں کیا دیا، تو کی دیتا ہے؟ پہلے دس تو کی دیتا ہے؟ احساس محرومی کا شکار۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں جتنے احسان مجھ پر ابوبکر نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ میں پہلا درجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں، جن کی وجہ سے سرکار غنی ہو گئے۔ پہلا درجہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں، اپنی ماں کو دیتا ہوں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں، پہلا درجہ، کیونکہ صحیح جب وہ مسائل تھے نا اس وقت میں میڈیٹیشن کے لیے جو کہ سرکار غار حرا میں یا دیگر جگہوں پر جو بھی ہوتا تھا تو وہ سب کا ثواب لے رہی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی وجہ سے وجہ تک آئلن فاغنا، کہ دیکھ تو صحیح ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ کن کی وجہ سے؟ وسیلہ کون بنی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا درجہ میں دیتا ہوں سیدنا ابوبکر کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابوبکر کیا ہے نا میں نے، ہاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابوبکر کو دوسرا درجہ دیتا ہوں کہ جن کے بغیر سرکار مکمل ہی نہیں ہو رہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں آگے کہہ رہا ہوں، وہ 6 اشرا مبشرہ کے کنہوں نے کیا؟ اچھا، قرآن کو جمع کس نے کروایا؟ جب حضور کا وصال ہوتا ہے سب مسلمانوں کا واحد سہارا کون بنے؟ اپنی بیٹی جوان جو بالغ ہے اس کا نکاح کر دیا، کس نے دیا؟ سارے کا سارا پیسہ اٹھا کر کس نے لگایا جب جا رہے تھے سرکار ہجرت کرنے کے لیے؟ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ سے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے باپ نے تم سے ناانصافی کی ہے، سارا پیسہ لے کر غائب ہو گیا۔
تو اس نے اینٹیں رکھ کے نا, وہ جو سونے کی طرح کے ہوتی ہیں, تو اٹا رکھ کے نا, تو اندھے تھے نا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہا یہ ابو ہمارے لیے چھوڑ گئے, کیا آتی یہاں سے نہیں آ رہا کہتے تھے ساڈے وجہ ساڈا سرکار تے ساڈے ابو بدنام نہ ہو. دادا کہے گا او دے پیچھے لگا ہے, دادا کہے گا او دے پیچھے لگا ہے, سارا کچھ ہوتے لاتا ہوں, تاڈے واسطے کچھ نہیں چھڈیا. وہ احساس محرومی کا شکار نہیں تھی, ہم احساس محرومی کا شکار ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, اپنے دادے کا ہاتھ لگا کر اینٹوں کا سونے کی اینٹیں رکھ کے گئے, ہمارا باپ ہمارے لیے, کہتے پھر چنگا کر گیا. وہ سارے کا سارا گھر بار ہی لٹا دیتا تھا, یہ سوچتا ہی نہیں تھا. ہم نے تو چندہ بھی دینا ہوتا تو سوچتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا, ہم کسی کو چندہ بھی دیکھتے ہیں اس کی اوقات دیکھتے ہیں, جو اوقات ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے. کنجریاں تے پیسہ لٹان والے ہور نے, دین واسطے لان واسطے ہور نے. کبھی آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں بیٹے, دین پر ہم کتنا لگا رہے ہیں اور دنیا پر کتنا لگا رہے ہیں, خود ہی سمجھ آ جائے گا. ہماری تو دنیا ہی ابھی پوری نہیں ہو رہی, اور یہ مرتے دم تک پوری نہیں ہونی. اللہ کریم ایسا پھنسا دیتا ہے کہ جب تک آپ کے دماغ میں خیال پیدا نہیں نہ ہوگا اپنی حالت کو بہتر بنانے کا, آپ پیدا نہیں کرن دینا, شیطان نے کر کے کھول دینا. حالانکہ آپ کے اندر, سب کے اندر اللہ کریم نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ فرشتوں کی بھی آوازیں سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے, میرا دل کرتا ہے, آپ بھی دعا کیجئے گا, میرا دل کرتا ہے کہ ذکر میری غذا بن جائے. میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر میری غذا بن جائے. یہ جسمانی جو غذا ہے نا, روٹی شوٹی کٹ جائے, میرا ذکر ہی میری غذا بن جائے, تاکہ جسمانی لوازمات کم ہو جائیں اور روحانی لوازمات زیادہ ہو جائیں. اس لیے میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرا اللہ کا ذکر میری غذا بن جائے, لوڑ نہ رہے کھانے پینے کی. یعنی اللہ کریم جو ہے نا وہی غذا سے پروان چڑھا دے, کیونکہ جو اس کے ذکر سے پلے گا, آپ سمجھ جائے پھر نہ جہنم میں جلے گا, نہ قبر میں اندھیرا, نہ دنیا میں مسئلے, کیونکہ جس کے نام پر ہے. تو آگے میں کہا کرتا ہوں نا کہ یا اللہ مہربانی فرما, ہمارے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آنی چاہیے. تو مختصر سی بات میں نے آپ کو بتائی, کوئی آیتیں ابھی نہیں سنائی, میں سارے سنانا چاہتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے شان میں جو انسوں سے اتری پھر سنا دیتے ہیں, کون سا ایسا ہے. لیکن میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ وہ ابو بکر وہ ہیں جو ڈی پی لگانے کے ساتھ نہیں کام دے گا. تم ان کے ساتھ نہیں ہو, اللہ ان کے ساتھ ہے, رسول ان کے ساتھ ہے. وہ اس وقت بھی کہاں ہیں, وہ اس وقت بھی سرکار کے ساتھ ہے, اور ہم کہاں ہیں, ہم ڈی پی لگانے پر. اور ڈی پی نہیں لگانی یار, دل میں, دل میں بٹھانا ہے, دل میں کام کر کے دکھانا ہے. وہ عمل کرنے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم بھی صدیق کی طرح سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں. کیسی بات ہے, یقین مانے. میں کئی دفعہ مذاکرن کہا کرتا ہوں کہ میں دین پر چلتا ہوں تو میں آپ کو جھاڑی بھی ڈال لیتا ہوں, سخت باتیں بھی کر لیتا ہوں, تو آپ سوچتے بھی ہوں گے کسی دن تو ڈگے گا نا, تاکہ اسی بھی ذرا گلا لاواں گے. تو میں ہنس کر کہا کرتا ہوں میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں, تم میرے گرنے کا انتظار کر. اچھا کون ہوگا, جو اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے کہ یار اٹھ پو. کہتے نا اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے. اور تمہاں نکلتا ہوئے نا, آگ نہ لگی ہوئے تو تمہیں سا کٹن لگ پہندا. تو کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے. اٹھ, چل پڑے تو چل, سٹارٹ کر لیے, کب سٹارٹ ہوگا. جیسے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ دین پر چلنے کے کتنے پیسے لوگ ہیں, دین پر چلنے کے کتنے پیسے لوگ. اور دے بعد ایک مزدور سے میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے کماتے ہو, کہتا 1300 دیہڑی. اب پتہ نہیں مجھے کتنی ہے دیہڑی. اچھا 1300, میں کہ اس مہینے کا حساب لگایا اتنی بنتی ہے, سال کا حساب لگایا اتنی بنتی ہے. میں کہا اچھا اس طرح کرتے میں تمہیں سال کے پیسے دے دوں گا, تم نے کچھ نہیں کرنا, صرف عبادت کرنی. نہیں مانا, نہیں مانا, کہنا نہیں کام تو کرنا ہی نا, مل بھی جان کے پھر کام کرنا. اچھا کتنے پہ جا کے ہمارا اینڈ ہوگا, مجھے وہ کوئی بتا دے. نہ جتنا مرضی مل جائے, آئیے
پھر وہ بنو ہور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سانو ہور کسی نہیں لوڑ, سانو بس ہور ہور ہور. تو بیٹے صرف سمپل سمجھانا تھا کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے, اور جو میں نے آپ کو مختلف زاویوں سے سمجھایا ہے, آپ کا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے بندے نہیں مرنے چاہیے, کہ آپ کے عمل سے احساس محرومی کا کوئی شکار نہ ہو, اور آپ نے خود بھی نہیں ہونے دینا, اپنے آپ کو بھی نہیں ہونے دینا, جذباتی ایموشنل بلیک میل نہیں کرنا, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, تم کسی کے ساتھ بھی نہیں. اگر تم اللہ کے ساتھ ہوتے تمہارے ساتھ سارے ہوتے, اگر تم اللہ کے ساتھ نہیں ہو تو بے سہارا ہو. جس کا وہ سہارا ہے اس کو کوئی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو پڑتی ہے نا, جو اس کے سہارا بنتا ہے وہ اپنی لوڑ نو پڑتا ہے. میرے ساتھ چلے گا کوئی بھی اپنی لوڑ کو چلے گا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.